بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں لاہور اچھرا بازار میں جو واقعہ ہوا۔ عربی کیلی گرافی پرنٹ پہنے ایک عورت بازار میں آ گئی، جس پر عوام مشتعل ہو گئی اور اس عورت سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ یہ لباس تبدیل کریں۔ پھر جو بھی ہوا اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے اب اس واقعے کے اثرات جو ہمارے معاشرے پر ہوئے اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے واقعے کے بعد ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس عورت کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں اور پس پردہ اسلام اور علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام اور علماء اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، جو اسلام اور علماء اسلام کے حق میں بول رہے ہیں۔ اب ذرا حقیقت کی طرف آتے ہیں اور چلتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف اور دیکھتے ہیں عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمارے سامنے پہلی پوسٹ ہے جس میں لکھا ہے، پورے واقعے میں ایک بات قابل غور ہے، جن قرآنی آیات اور عربی میں فرق ہی نہیں معلوم، وہ دین پر قابض ہیں۔ اب آگے شعر لکھتے ہیں کہ جانے کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، توہین مذہب کے الزام کا خوف۔ ساتھ میں اس عورت کی تصویر لگائی گئی ہے، جبکہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اب دوسری پوسٹ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ عورت کو برقع پہنا کر اور نقاب کروا کر بٹھایا ہے، اور ساتھ میں دو مولوی حضرات بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اب سب سے پہلے تو انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے کہ جاہلیت یہ ہے کہ لفظ حلوہ پڑھنے کے لیے 4 عدد درس نظامی فارغ عالم بلانے پڑے، ایمانی حالت کا اندازہ خود لگا لیں۔ اب بات تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دیکھیں، اب یہ کیلی گرافی کو پڑھنے کے لیے بھی علماء ہی کا سہارا لیا گیا کہ واقعی یہ قرآن ہے یا نہیں ہے۔ اب عوام جو تھی وہ کس طرح کی تھی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم۔ پہلے ہم یہ پوسٹ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملا کو بلا کر اس ملا کو اپنی جہالت پر معافی مانگنی چاہیے تھی، جبکہ معافی بھی عورت ہی مانگ رہی ہے جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیسے ڈٹھائی سے کہہ رہا ہے ان کو معاف کر دیا گیا ہے، حالانکہ معافی اس بغیرت کو مانگنی چاہیے تھی، جبکہ لفظ بہت یہاں پر ہیوی کہہ لیں، نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر کوئی اگر اپنی اظہار رائے اس طرح کرے گا تو پھر معاملات سیدھے نہیں ہوں گے اور مزید الجھتے چلے جائیں گے۔ خیر، اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یہاں پر عورت کی جان چھڑانے کے لیے یہ معافی والا معاملہ کیا گیا، تاکہ مزید اس عورت کو دوبارہ تنگ نہ کیا جائے جاہل لوگوں کی طرف سے، جو اسکول کے پڑھے لکھے، جن کو قرآن تو کیا سورہ فاتحہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتی، تو ان لوگوں سے بچانے کے لیے جو یہ سارا معاملہ کیا گیا، جس کا اظہار جو ہے یہ آگے ایک اور پوسٹ آئے گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے ایس پی شہر بانو صاحبہ ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اس میں۔ اب نیکسٹ پوسٹ پر چلتے ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہیں یہ کیا یہاں پر علماء کرام نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہاں پر یہ وہی لوگ، دنیا دار لوگ اور اسکول سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے، کہ جنہوں نے یہ معاملے کو اچھالا اور اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جی، اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر وہی داڑھی منڈے لوگ کھڑے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں اور اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، جبکہ علماء کو بلایا گیا، علماء کرام نے پھر اس معاملے کو واضح کر دیا کہ اس میں گستاخی کوئی صورت نکلتی ہی نہیں ہے،
کہ توہین قرآن ہو یا توہین اسلام ہو، تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس لباس میں اگر علماء کرام نہ آتے تو پھر کیا معاملہ یہاں پر ہو سکتا تھا۔ تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح نعرے بازی کی جا رہی ہے اور کس طرح لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ اشتعال دلانے والے لوگ نہ علماء ہیں اور نہ ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ یہ اسکول سے جنہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسکول میں نہیں پڑھا، اسکول پڑھا تو ہے مگر دین اسلام سے واقف نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے دیکھ کر۔ تو عوام ہیں، عوام کو کیا آتا ہوگا؟ ہمارے حکمران سورہ اخلاص تک صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن پاک کی عام آیات کو جو ہے عام تو نہیں خاص ہی ہیں، جو دوسری آیات ہیں وہ کس طرح پڑھ سکیں گے؟ اور جب قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا تو عام عربی جو ہے رسم الخط میں کوئی الفاظ لکھے ہوں تو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اور ایک طرح سے یہ ہمارے تعلیمی نظام کی بھی کمزوری ہے کہ جہاں پر عربی کو نہیں سکھایا جاتا، بس انگلش کو سکھایا جاتا ہے، انگلش کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، اور ڈاکٹر انجینئر بنانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، مگر قرآن یا عربک کو پراپر ایک سبجیکٹ، ایک لینگویج کے طور پر ہمیں نہیں پڑھایا جاتا ہمارے سلیبس میں۔ اب آپ اس پوسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلودہ اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ تو مشتاق احمد یوسفی کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر، تو میں اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا، کیونکہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی اسلام اور اللہ اس کے رسول کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ آپ انبیاء کرام کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، جو بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ غریب لوگ ہی ہیں، اور جو مالدار ہوتے ہیں ان کی گردنوں میں ویسے ہی سریا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر اس کے اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں آتے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور آپ پر جو ایمان لائے وہ دیکھ لیں کون تھے، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے نمرود اور اس کے پیروکار وہ کون ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ کون لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو جب قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، جو سب سمجھنا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی ہی باتیں ہوں گی۔ ایسے بھی جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیر لوگوں سے کئی سو سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور غریب لوگوں کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، غریبوں کو حساب دینے میں بھی آسانی ہوگی، غریبوں کی خواہشات بھی بسا اوقات کم ہوتی ہیں، اخراجات کم ہوتے ہیں، مال کم ہوتا ہے، تو بروز قیامت ان کا حساب بھی آسان ہوگا اور وہ جلدی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ایک اور پوسٹ کی طرف آتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو عربی عبارت لکھے لباس سے بے تن کیے دیکھ کر انگلش میڈیم میں پڑھے لکھے لوگوں کو تیشایا اور مارنے کو دوڑے۔ ساتھ مدرسے میں علماء سے تعلیم لیے ہوئوں نے دیکھا اور عربی کا ترجمہ کر کے بتایا تو انگلش میڈیم پڑھے لکھوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ مدرسے کی تعلیم یا انگلش میڈیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں جو دکھایا جا رہا ہے یہ بھیڑیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے اور وہیں پر اپنا سارا معاملات کیے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جو اس تصویر میں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، میں اس کو تھوڑی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بھی اپنی رائے اس پر دے سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ زبانی تو دور کی بات دیکھ کر بھی نہیں آتا، تو انہوں نے جب ایسا دیکھا کہ یہ رسم الخط تو قرآن کا لگ رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ قرآن کی آیات لکھی ہیں اور توہین اسلام ہو گئی، توہین قرآن ہو گئی، تو انہوں نے عورت پر پھر جو ہے وہ عورت کی طرف آئے اور اس پر ظاہر مطالبات کیے اور
معاملہ اس نہج پر پہنچا دیا، جبکہ پھر علماء کرام نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا اور بتایا کہ یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ ایک نیکسٹ پوسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ خود اعتراف کیا جا رہا ہے کہ خاتون کی زندگی اجرا واقعہ پر ہی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی ہے، اس نے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو معافی کی ویڈیو اس لیے بنوائی تاکہ مستقبل میں قریب میں اسے جتھوں سے تحفظ دیا جا سکے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتھے کنہیں کہا گیا ہے، اور وہی جو انگلش اور اسکول کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو، جن کا اسلام سے تعلق کہہ سکتے ہیں برائے نام، جبکہ نہ اسلام کو انہیں پتہ ہوتا ہے نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر بتایا گیا کہ سیدہ شہر بانو صاحبہ نے یہ معافی کے معاملات کیا تھا، تو یہاں پر پھر علماء کرام ایک سائڈ پر آ گئے، اور یہ جس کی طرف سے بھی کیا گیا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آگے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، تو اس پر اب یہ تصویر تھی، اور پھر یہاں پر یہ لکھا تھا تھینک گاڈ آئی ایم ناٹ پنجابی، ناٹ لیونگ دیر، ناٹ ایون بورن ان پنجاب۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کراچی اور جو ہے نا لاہور اور پنجاب اور سندھ کی لڑائی لے کر آ گئے ہیں۔ یہ امجد عباسی صاحب خود کو اسکالر کہتے ہیں، مگر مجھے تو یہ پڑھے درجے کے ظاہر ہی لگ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور یہ وہی اپنی تعصبانہ سوچ کو جو ہے وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اور پھر وہی پاکستانیوں کی آپس میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم پاکستانی ہیں، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت ہم سب جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اسلام اور علماء اسلام پر آپ زبانیں کھولنا شروع کر دیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا ان لوگوں کا موقف کہ جو اسلام اور علماء اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو اس واقعے کو دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ تمام ساتھی اس پر آواز اٹھائیں، عربی پاکستان کی زبان نہیں ہے، اس پر لکھا ہوا لفظ حلوہ ہے یا جلوہ، لیکن عوام کے لیے یہ تو عربی کا ہی رسم الخط ہے، اور اگر حلوہ کا فیشن آ ہی گیا ہے تو اس کو وہیں تک رکھو جہاں کا یہ فیشن ہے۔ اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ آسانی سے عوام ہضم کر لیتی تو ہو سکتا ہے اگلا نمبر کلمہ طیبہ کا ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، اور کل کو پاکستان کے مہار ڈیزائنر کوئی قرآنی آیت لکھ کر ٹرینڈنگ کرتے تب کیا ہوتا؟ اور زیادہ دور نہیں یہ چیز، کیونکہ آج کل کی شادیوں میں دلہن قرآن کی آیات لکھوا رہی ہے اپنے دوپٹوں پر، بالکل یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ کسی کی جان خود سے لے لینا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں اسلام میں۔ اس کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں، اور ایسا ڈیزائن کے بھی ایسے ڈیزائنز کی بھی جس سے غلط فہمی پیدا ہو۔ کیا دنیا بھر میں دوسرا کوئی ڈیزائن ہی نہیں بچا؟ ٹھیک ہے، کہ تحریر کافی لمبی ہے تو ہم اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اب دوسری پوسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر ایک فراک دکھایا جا رہا ہے جس پر وہی رسم الخط کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ایک سوال پوری قوم کے ساتھ۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ جی، کل سے اس واقعے پر نظر ہے۔ ماشاء اللہ، بھولے بھالے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھ کر دکھ ہوا۔ بے شک گستاخی نہیں ہوئی، بے شک اس عورت نے فیشن سمجھ کر کپڑے پہنے تھے، بے شک سعودی عرب میں عام لوگوں کے مطابق یہ لباس پہنا جاتا ہے صرف فیشن کے طور پر۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ افسوس صد افسوس، بھولے بھالے مسلمان ہوش کے ناخن لیں۔ پہلی بات، تحریر کی خطاطی عربی اور قرآنی طرز پر ہی کیوں ہوئی؟ کسی اور طرز پر بھی ہو سکتی تھی۔ سعودی عرب اور پاکستان میں ہی کیوں؟ کیا کبھی یہود و نصارہ نے اپنی الہامی کتابوں کو بطور فیشن خطاطی لباس پہنا؟ ایسا صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں؟
قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تحریر شدہ دسترخوان پر اسلام نے کھانا کھانے سے منع کیا ہے، اور پھر ایسا لباس کیوں؟ پھر مسلمانوں میں ایسا فیشن کیوں؟ غور کریں، کہیں یہود و نصارہ کے اسلام دشمنی پر چال تو نہیں؟ مسلمانوں میں دین اسلام سے بیزاری تو نہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سلطان عبد المجید کے دور میں بھی بیہودہ فیشن زدہ لباس مسلم خواتین میں متعارف کروایا گیا تھا، کیونکہ اس میں یہود و نصارہ کی چال تھی۔ جی اگر ہسٹری دیکھیں تو اس میں بالکل ایسا ہوا تھا، اور باقی ان کے سوالات جو انہوں نے کیے وہ کافی پاورفل انہوں نے سوالات کیے ہیں۔ اب یہاں پر چلتے ہیں، مفتی اسماعیل نورانی صاحب لکھتے ہیں کہ غور طلب، ملک میں اچانک کوئی مذہبی ایشو پیدا کیا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی اہم مسئلے سے توجہ ہٹانے کی چال ہے۔ پورا ملک قادیانیوں کے خلاف یک آواز ہو کر مطالبہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے اور قادیانیوں کی آزادی پر پابندی لگائے۔ اچانک عورت کا لباس اور اس پر اشتعال انگیزی کی خبر چلنا شروع ہو گئی، اور لبرلز نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف ایسا زہر اگلنا شروع کر دیا کہ لوگ قادیانیت کا مسئلہ چھوڑ کر متنازع لباس پر بحث میں لگ گئے۔ یاد رکھیے، جب کبھی ایسا واقعہ ہو تو اصل ایشو کو نہ بھولیں، بلکہ اس کی طرف توجہ پہلے سے زیادہ کر دیں، تاکہ لبرلز اور ملحدین کا رچایا ہوا ڈرامہ ناکام ہو۔ اللہ رب الجلال اہل اسلام کو ملحدین کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ بالکل مفتی صاحب کی بات میں کافی وزن ہے۔ پچھلے دنوں یہی معاملہ چل رہا تھا، قادیانیوں کے فیصلے پر جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا اس پر کافی آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں، اور پھر اچانک یہ معاملہ ہوا اور وہ جو اصل ایشو تھا اس کو دبا دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ لباس بھی بالکل ویسے ہی خطاطی پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ فرمایا یہ ڈرامے ان حلوے والی خاتون پہ ختم نہ سمجھے، بلکہ یہ تو اس سال کی ملالہ اور مختارہ مائی سے کسی طور پر بھی کم نہیں لگ رہا، اور ایک طرح سے 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی لبرل اور عورت کے نام پر دھبا نما عورتوں کی خطرناک گستاخیوں کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عربی زبان صرف ایک کمیونیکیشن ٹول ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے اس زبان کے ساتھ ایک قلبی، ذہنی اور فکری وابستگی ہے جو کسی بھی عقیدت سے بڑھ کر ہے، اور اعلیٰ قسم کی خطاطی کا فن بھی قرآن سے محبت اور پیار کا ایک فنکارانہ اظہار ہی ہے۔ اور مسلمانوں کی اس حساسیت کو نظر انداز کر کے اس طرح کے ڈیزائن والے لباس بنانے سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو یہ ڈیزائن بنانے والا کوئی انتہائی احمق اور لبرلزم سے انتہائی متاثر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کی عربی زبان اور قرآنی آیات کی حساسیت کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ کچھ عرصے بعد اس طرح کی خطاطی کی آڑ میں لکھی گئی آیات کو بھی لوگ حلوہ لکھا ہوا سمجھ کر نظر انداز کرتے۔ ہمارے خیال میں تو یہ دونوں صورتیں ہی بری ہیں، قبیح ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خطاطی فن پاروں میں اور الفاظ میں جو بھی ہوں، کتابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ بازار میں گھومنے، محنت مزدوری کرنے والے عام لوگ بہرحال PhD اسکالرس نہیں ہوتے جو تحقیق کرتے پھریں۔ لہذا ان چند دنوں میں اس معاملے پر روشنی ڈالنے والے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر معاملے میں جذبات ضروری نہیں ہوتے۔ ایک بے پردہ عورت کے حق میں اتنا بڑھ چڑھ کر تقریریں کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق بنانے اور ہتک آمیز جملے کسنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں معاشرتی اور اسلامی اقدار کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بالکل یہ بہت زبردست تحریر لکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ اور اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر کلمہ شریف ہے، سعودی عرب کا جھنڈا ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ زیب تنبیہ کیا ہوتا ہے، نیم اریاں جسم پر جو لباس پہنا گیا ہوتا ہے اس پر یہ کلمہ شریف لکھا بھی گیا ہوتا ہے، اور یہ پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں تو عام ہے۔
اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگرچہ ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کا فرض تھا یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنا، مگر اس طرح ان کو پھر پروٹوکول ملنا اور ٹاک شوز میں انوائٹ کرنا اور آرمی چیف تک رسائی اور سارے معاملات جو بھی ہوئے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو انسان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو ہی جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس پوسٹ کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ دجال کو بھی اس طرح لانچ کیا جائے گا، یہ شعور سے محروم قوم اس کے قصیدے پڑھنے لگے گی، اس کے قصیدے پڑھنے لگے گی، یعنی کہ دجال کے قصیدے پڑھنے لگے گی۔ شروع سے سب ڈرامہ لگ رہا تھا، آج حلوہ لکھا ہے کل الحمد لکھا ہوگا، ورنہ دین سے بیزار لوگوں کو اسلامی کیلی گرافی سوٹ پہننے کی کوئی ایک وجہ سمجھ آتی ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ باقی لکھتے ہیں کہ صرف ایک راستہ کھولنا تھا، ایسے ملبوسات کو عام کرنے اور عوام کے اذہان کو سن کرنے کے لیے۔ کفار و منافقین نے اس بار غیرت و فراست کا لیول چیک کیا تو انہیں نتائج انتہائی تسلی بخش ملے ہیں۔ اس خاتون کو قتل نہیں کرنا تھا، بلکہ تمام مسالک کے علماء کرام اور عوام کو متحد ہو کر قانون پاس کروانا تھا کہ ایسا مشتبہ لباس بنانا، بیچنا، خریدنا اور پہننا جرم ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار دین سے متعلق معاملات میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ نسوار لگا کر کہے ماڑا یہاں اسلام نظر نہیں آتی، تو اس کا دفاع کیسے کریں؟ بالکل صحیح بات یہاں پر کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی جو بھی معاملات ہیں تو اس عورت کو گستاخ نہیں کہا جا سکتا، گستاخ قرآن نہیں کہا جا سکتا، اور جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچائے رکھے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہے تو اسے مت جگاؤ، اس طرح کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ہمارے پیارے پاکستان کو ان تمام ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔